والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام میں عبادات کی بہت اہمیت ہے، اور عبادات کے اندر پھر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نمازوں کی اہمیت ہے اور سجدوں کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اوپر سجدے کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر اپنے آپ کی مدد کرو زیر سجدوں کے ساتھ، زیر سجدے کرے۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ وسجد واقترب، تم سجدہ کرو، اللہ کی قرب حاصل کرو۔ حدیث کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، وہ سجدے کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فرائض کی بھی اہمیت ہے، نوافل کی اہمیت ہے، پھر نفل نمازوں کے اندر تہجد ہے، اور ایک اور خاص نماز ہے جس کو صلاۃ التسبیح بولتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، اور وہی نماز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، یا عماں، یا عباس، اے میرے چچا، اے عباس، کیا الا امنحک، کیا میں آپ کو کوئی خصوصی گفٹ، کوئی ہدیہ نہ دو؟ الا اعطیک، کیا کوئی خاص چیز آپ کو نہ دو؟ اور پھر فرمایا کہ اگر تم وہ کام کرو گے تو آپ کے آگے پیچھے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور پھر ان سے فرمایا کہ 4 رکعتی نماز ہے صلاۃ تسبیح، جس کے اندر ان 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ تسبیحات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آدمی پڑھے تو یہ گوئے کہ ہر رکعت کے اندر 75 بار اس تسبیحات کو پڑھتے ہیں، تو 4 رکعت نماز کے اندر یہ کل تقریباً کوئی 300 بار بن جاتے ہیں۔ اس نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں، انسان کی گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اس نماز کی مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمات بھی پڑھے، سبحانک اللہم ثنا جو ہے اس کو پڑھے، اس کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھے، اور پھر جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت ساتھ ملائے، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 بار اس کو پڑھے، پھر رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے پھر 10 بار پڑھے، پھر جو ہے سجدوں میں جائے، پھر سجدے میں پڑھے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان پڑھے، پھر سجدے کے بعد جو ہے اٹھے اور دوسرے رکعت میں بستر کرے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ثنا کے بعد اس کو 15 بار پڑھے، اور پھر جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، نماز میں جائے، اور اس طرح دوسرے رکعت میں پھر جو ہے سجدوں کے مکمل ہونے کے بعد بیٹھ جائے اور ادھر جو ہے 10 بار اس کو پڑھے۔ اور اس طرح مختلف اور بھی طریقے ہیں جو حدیث کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چچا سے کہ چچا تم اگر کر سکتے ہیں تو ہر روز اس کو پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک بار پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں پڑھو، مہینے میں اگر نہیں پڑھ سکتے سال میں اگر نہیں پڑھ سکتے عمر میں کم از کم ایک بار پڑھو۔ تو ابھی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر آسانی کے ساتھ اب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان میں مواقع بہت ہوتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ تراویح کے بعد عشاء سے فجر تک جو ٹائم ہے، اس طرح صبح سحری کے اٹھنے سے پہلے آدمی اس کو پڑھے۔ بہت اہم نماز ہے، تہجد بھی انسان کو پڑھنی چاہیے، یہ نماز ہے اس کو پڑھنی چاہیے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق پاک و صاف و خوبصورت زندگی نصیب کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔